Standard 11. A documented process for obtaining patient and/or family consent exists for informed decision making about their care. مریض یا اس کے خاندان والوں کی رضامندی حاصل کرنے اور مریض کے علاج، معالجے اور نگہداشت کے بارے میں ان کی جانب سے باخبر فیصلہ کرنے سے متعلق تحریری طریقہ کار موجود ہے۔ ضروری ہے کہ مریض کے علاج، معالجے اور محفوظ دیکھ بھال کے بارے میں باخبر فیصلہ کرنے کے لیے رضامندی حاصل کرنے سے متعلق ایک تحریری پروسیس موجود ہو۔ علاج کے لیے عمومی رضامندی یعنی جنرل کانسنٹ فوری طور پر حاصل کی جاتی ہے جب مریض علاج، معالجے کے لیے ہسپتال آتا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کو چاہیے کہ ان معاملات کی فہرست تیار کرے جہاں مریض کی حفاظت، سلامتی اور قانونی پہلوؤں کے پیش نظر اسپیسیفک انفارمڈ کانسنٹ کی ضرورت ہے۔ انفارمڈ کانسنٹ میں پروسیجر کا نام، اس کو کون انجام دے گا اور پروسیجر کے خطرات، فوائد اور متبادلات کے بارے میں معلومات شامل ہوں۔ انفارمڈ کانسنٹ اس زبان میں ہو جو مریض اور اس کے رشتہ دار آسانی سے سمجھ سکیں۔ پالیسی میں یہ بھی بیان کرنا ہے کہ اگر کسی وجہ سے مریض آزادانہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہو تو اس کی جگہ کون اجازت دے سکتا ہے۔ انڈیکیٹر 72. General consent for treatment is obtained when the patient enters the organization. Patient and/or their family members are informed of the scope of such general consent. علاج کے لیے جنرل کانسنٹ اس وقت حاصل کی جاتی ہے جب مریض علاج کے لیے ہسپتال میں داخل ہوتا ہے۔ مریض یا فیملی ممبران کو اس عمومی رضامندی کے دائرہ کار سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ جنرل کانسنٹ کے فارم کے دائرہ کار میں کم از کم یہ چیزیں ضرور شامل ہوں: داخلے کی ضرورت سے متعلق ہدایات، بیماری سے متعلق مطلوبہ معلومات، مریض یا رشتہ دار کی طرف سے ہسپتال میں علاج، معالجے اور دیکھ بھال کی اجازت، مریض کی رازداری کا احترام کرتے ہوئے بیماری سے متعلق معلومات کو ضرورت پڑنے پر متعلقہ حکام کے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت، مریض کی طرف سے ہسپتال کے قواعد و ضوابط کی پابندی کا اقرار۔ یہ اجازت اس زبان میں ہو جو مریض یا اس کے رشتہ دار سمجھ سکیں اور یہ دستخط شدہ اجازت ہر مریض کی فائل میں موجود ہو۔ Indicator 73. The organization has listed those situations where specific informed consent is required. ہسپتال انتظامیہ نے ان معاملات کی فہرست تحریر کر رکھی ہے جہاں اسپیسیفک انفارمڈ کانسنٹ کی ضرورت ہے۔ ہسپتال کی پالیسی میں ان تمام حالات اور معاملات کی فہرست موجود ہونی چاہیے جہاں مریض کی حفاظت، سلامتی اور قانونی پہلوؤں کے پیش نظر اسپیسیفک انفارمڈ کانسنٹ کی ضرورت ہے، جیسے اینستھیزیا، سرجری، نسبندی، حمل کا خاتمہ، خون کی منتقلی اور ہائی رسک میڈیکیشن کا استعمال وغیرہ۔ Indicator 74. Informed consent includes information on risks, benefits and alternatives and as to who will perform the requisite procedure in a language that they can understand. Informed consent میں پروسیجر کے خطرات، فوائد اور متبادلات کے بارے میں معلومات شامل ہیں اور یہ بھی کہ یہ مطلوبہ پروسیجر کون سر انجام دے گا۔ یہ انفارمڈ کانسنٹ ایسی زبان میں ہو جسے مریض اور اس کے رشتہ دار آسانی سے سمجھ سکتے ہوں۔ انفارمڈ کانسنٹ مریض کی سلامتی اور حفاظت سے متعلق خدشات کے حوالے سے حاصل کی جاتی ہے۔ تحریری انفارمڈ کانسنٹ مریض کی فائل میں موجود ہونی چاہیے اور اس میں جس پروسیجر کے لیے اجازت حاصل کی جا رہی ہے اس کا نام، پروسیجر کرنے والے کا نام، پروسیجر کے خطرات، فوائد، متبادلات اور ممکنہ پیچیدگیوں وغیرہ کے بارے میں تفصیل موجود ہو۔ انفارمڈ کانسنٹ کی تحریر پر مریض یا اس کے رشتہ دار کے دستخط یا نشان انگوٹھا اور کانسنٹ حاصل کرنے والے کا نام اور دستخط موجود ہونے چاہیے۔ Indicator 75. The policy describes who can give consent when patient is incapable of independent decision making. پالیسی بیان کرتی ہے کہ جب مریض کسی وجہ سے خود اجازت دینے کے قابل نہ ہو تو کون اس کی جگہ پر کانسنٹ دے سکتا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ نے یہ پالیسی تحریر کرنا ہے کہ اگر مریض اس قابل نہیں کہ وہ اجازت دے سکے، جیسے کہ اگر وہ بے ہوش ہے، سخت تکلیف میں ہے یا چھوٹا بچہ ہے، تو اس صورت میں انفارمڈ کانسنٹ کون دے گا؟ مثلاً رشتہ دار جن میں شریک حیات، بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن، والدین شامل ہیں یا کوئی قانونی سرپرست۔ اس پالیسی میں اس اہم بات کو بھی شامل کریں کہ اگر مریض اس قابل نہیں کہ وہ انفارمڈ کانسنٹ دے سکے اور اس کے ساتھ کوئی رشتہ دار یا قانونی سرپرست بھی موجود نہیں،
تو مریض کی جان بچانے کے لیے علاج کرنے والا ڈاکٹر خود فیصلہ کر سکتا ہے اور یہ اجازت دے سکتا ہے۔